بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی ہے بکرے کی کہانی، بکرے کی زبانی، حصہ دوم۔ ان دونوں کی جاننے کی دیر تھی، اب تو ہر کوئی مجھے دیکھنے آ رہا تھا۔ میں ہر کسی کو اپنی آزمائش کروا کر تھک گیا تھا۔ بار بار منہ کھول کھول کر میرے جبڑوں کو درد ہونے لگا تھا۔ نہ جانے یہ سب میرے منہ میں کیا تلاش کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے رات کا وقت ہوا اور بکرا منڈی میں کچھ سکون نظر آنے لگا۔ میرا تھکن کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ میرے مالک نے میرے گلے میں پڑی ہوئی رسی کے دوسرے کنارے کو اپنے پاؤں سے باندھا اور خود وہیں لیٹ گیا۔ میں بھی وہیں بیٹھ کر اونگنے لگا اور نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اچانک تیز شور و غل سے میری آنکھ کھلی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا اور منڈی میں پھر وہی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ آج مسلسل رش زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے دیکھنے والوں میں ایک بوڑھا دو چھوٹے بچوں کے ساتھ آیا۔ وہ دونوں چھوٹے بچے بہت شرارتی تھے۔ ایک نے میرا سینگ پکڑ لیا اور دوسرا میری ٹانگ کھینچنے لگا۔ میرا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ دل تو بہت چاہا کہ ایک ٹانگ آج ان دونوں کو ماروں، لیکن اپنے مالک کو دیکھ کر رک گیا۔ اس بوڑھے نے بھی حسب معمول کانپتے ہاتھوں سے میرے منہ میں موجود دانتوں کو غور سے دیکھا اور چھوڑ دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ شاید میرے گندے دانتوں کو دیکھ کر میں انہیں پسند نہیں آتا، اور بات بھی یہی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے دانتوں کو صاف رکھتا تھا۔ یہاں شہر میں گندا پانی اور سوکھی سڑی گھاس کھا کر میرے دانتوں پر بہت میل جم گئی تھی اور انہیں شاید سفید دانتوں والا بکرا چاہیے تھا۔ یہ دن بھی جیسے تیسے گزر گیا۔ آج منڈی میں میرا تیسرا دن تھا۔ میرے مالک کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اول میں کسی کو پسند نہیں آتا تھا، اور جو پسند کر لیتا وہ میری قیمت سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا چلا جاتا تھا۔ آج بھی منڈی کا رش پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے مسلسل گندا پانی اور مرجھائی گئی گھاس کھاتے ہوئے تیسرا دن ہو چکا تھا، لیکن میں نے اپنے مالک کی وجہ سے کوئی شکوہ نہ کرتا تھا۔ میرے مالک نے مجھے ہمیشہ اچھا کھانے کو دیا۔ آج مجھے اس کے مشکل وقت میں کام آنا تھا۔ حسب معمول آج بھی میرے منہ کو متعدد بار کھولا گیا اور ہر آنے والے نے میرے دانتوں کو آنکھیں مٹکا مٹکا کر دیکھا۔ میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ جو بھی میرے پاس مجھے دیکھنے کے لیے آئے، میں خود ہی اس کے ہاتھ لگانے سے پہلے اپنا منہ کھول کر دکھا دوں۔ آج بھی میں کسی کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہ میری قیمت سن کر بھاگ جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ میں گاؤں کا پلا بڑھا ایک صحت مند بکرا تھا۔ میرے مالک نے تو میری اچھی قیمت لگانی تھی، اور میں خوبصورت اتنا تھا کہ اکثر میرے منڈی والے ساتھی بکرے مجھے دیکھ کر آہیں بھرتے تھے کہ کیسا گبرو جوان بکرا ہے۔ عید میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے۔ آج منڈی میں مجھے چوتھا دن شروع ہو چکا تھا۔ میں آج کافی بن سور کر کھڑا تھا۔ میرے مالک نے مہندی لگا کر خوب تیار کیا تھا۔ شام کا وقت قریب تھا کہ ایک بڑی عمر کا آدمی اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ میرے پاس آیا، مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا اور میرے مالک سے میری قیمت پوچھی۔ وہ اپنے لباس اور وضاقت سے امیر گھرانے کا لگ رہا تھا۔ آخر کار میں اسے پسند آ گیا۔ میرے مالک نے قیمت لے کر میری رسی اس آدمی کو تھما دی اور میرا مالک میری پیٹھ کو سلانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اب مجھے کسی اور کے ہاں جانا ہوگا۔ میرا مالک اب کوئی اور ہوگا۔ وہ آدمی مجھے اپنی کار تک لے آیا اور ہم ایک مختصر سفر کے بعد
ایک عالیشان گھر کے گیٹ پر جا کر رکے۔ بکرا آ گیا، بکرا آ گیا۔ گھر کے سب بچے اونچی اونچی آواز میں چلا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ہر کوئی اشتیاق سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے صحن کے ایک کونے میں مجھے باندھ دیا گیا۔ گھر میں موجود بچے بہت حد تک شرارتی واقع ہوتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ کوئی میرا سینگ پکڑتا تو کوئی میری ٹانگ کھینچتا، کوئی میرے کانوں پر مارتا تو کوئی میرے بالوں کو کھینچتا۔ آخر کب تک برداشت کرتا؟ میں نے ایک بچے کو ہلکی سی ٹکر ماری۔ یہ دیکھ کر مجھ سے سارے بچے دور ہٹ گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ کم وقت جب سے آیا ہوں کسی نے نہ پانی کا پوچھا نہ کھانے کا۔ میرا غصہ دو بھر گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر ان بچوں کو دیکھا تو مجھے دور ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا جو بہت محبت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھر میں پڑی گھاس لا کر میرے سامنے ڈالی اور پانی بھی لا دیا۔ میں نے ممنونیت بھری نظروں سے اس بچے کو دیکھا اور دل میں خوش ہوا کہ چلو کوئی تو ہے میرا خیال رکھنے والا۔ عید میں صرف ایک روز باقی تھا۔ ایک بڑی بی میرے پاس سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لائی اور بار بار میرے منہ میں ڈالنے لگی۔ میں نے سوچا ان شہر والوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ایک بکرے کو کیا کھانا دیا جاتا ہے۔ میں نے وہ سوکھے ٹکڑے نہیں کھائے اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ وہ بڑی بی غصے میں آ گئی اور بولی، اس کے نخرے تو دیکھو، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس بول بول کر دماغ کھا جاتا ہے۔ میں پہلے ہی گاؤں کو یاد کر کے بہت اداس تھا، اوپر سے اس بڑی بی کی باتیں سن کر بہت افسوس ہونے لگا۔ دل تو چاہا ایک زوردار ٹکر اس بڑی بی کو بھی جڑ دوں، لیکن صبر کیا اور کچھ نہ کہا۔ شام کو سب گھر والے اکٹھے ہو کر مجھے دیکھنے آئے تو ایک چھوٹا بچہ کہنے لگا، امی اس کا دودھ کب نکالیں گے؟ مجھے یہ سن کر دل ہی دل میں بہت ہنسی آئی اور سب گھر والے بھی ہنسنے لگے۔ جب سب گھر والے چلے گئے تو وہی کل والا بچہ جسے سب گھر والے حارث کہہ کر بلاتے تھے وہ میرے پاس آیا، پیار سے میری کمر کو سلانے لگا اور پھر رسی کھول کر مجھے باہر گھمانے کے لیے لے گیا۔ میں جہاں جانا چاہتا تھا وہ میری رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا تھا۔ اسے مجھ سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ دن میں کئی بار گھر کے صحن میں آ کھڑا ہوتا اور مجھے دیکھتا رہتا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ میری قربانی کا دن نزدیک آ رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے چنا گیا۔ میں جنت میں جاؤں گا اور وہیں عیش اور مزے سے رہوں گا۔ حارث مجھ سے مانوس ہو گیا تھا۔ حارث نے چاند رات کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اداسی بھرے لہجے میں اپنے بابا کو مخاطب کیا، بابا کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتا؟ بابا نے حارث کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا، پیارے بیٹے، کل ہم اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا۔ اس سے اللہ جی خوش ہوں گے۔